بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاہد رسول اور campus.pk کے پلیٹ فارم سے آج آپ کو میں چند اردو کے گیسز کے متعلق بتاؤں گا کہ اس سال 2021 کے اندر ہمارے جو اردو کے خلاصہ جات ہیں یا اس کے ساتھ اقتباس ہے، اشعار کی تشریح ہے، وہ کن کن اسباق سے آئے گی، اور اس کے ساتھ ہمارے ایسے وہ کن اسباق سے آئیں گے۔ تو اس کے متعلق ہم آج کی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے، چونکہ ہمارے ایگزامز قریب ہیں اور 2-1 ماہ تک ہمارے ایگزام ہونے لگے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو چند چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، لائک خلاصہ، اشعار کی تشریح اور ایسے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری تفہیم عبارات اور اقتباس کی تشریح۔ تو سب سے پہلے جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ امپورٹنٹ خلاصہ جات ہیں کہ کون کون سے خلاصہ جات اس آنے والے ایگزام کے اندر جو 2021 کے اندر ہونے والا ہے، اور اس میں خلاصہ جات کون کون سے امپورٹنٹ ہیں اردو کے اعتبار سے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، ہمارے سمارٹ سلیبس کے اندر جو اسباق شامل ہیں ان میں سے سب سے پہلا خلاصہ جو ہمارا امپورٹنٹ ہے وہ نام دیو مالی۔ نام دیو مالی یہ ہمارا سبق ہے، اور اس کے ساتھ ملمہ یہ دوسرا خلاصہ ہے ہمارا، اور اس کے ساتھ علی بخش یہ خلاصے کے اعتبار سے بھی کافی امپورٹنٹ ہے، اور آخر میں خلاصے کے اعتبار سے ہمارا جو امپورٹنٹ ہے وہ نظریہ پاکستان۔ تو سمارٹ سلیبس میں ہمارے اتنے اسباق ہیں، ان میں سے سب سے امپورٹنٹ خلاصہ کے اعتبار سے وہ 4 چیزیں ہیں: نام دیو مالی، ملمہ، علی بخش اور نظریہ پاکستان۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسرے نمبر پر چونکہ اردو میں جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ اقتباسات کی تشریح ہوتی ہے، اور موسٹلی ہمارے اقتباسات کن اسباق سے آتے ہیں، کن جگہوں سے آتے ہیں۔ تو اقتباس کے حوالے سے ہمارے پاس جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جہاں سے بورڈ ہمیں اقتباس دے سکتا ہے اور عموماً آتے رہتے ہیں، وہ ہے نام دیو مالی، اس کے ساتھ ملمہ اور نظریہ پاکستان۔ ان 3 اسباق سے جو ہمارے امپورٹنٹ اقتباسات ہیں وہ آئیں گے انشاءاللہ، اور یہ گیس پیپر ہے، اور گیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متوقع چیز ہے۔ تو یہ جو 3 اسباق ہیں اس میں سے ہمارے کیا آئیں گے؟ اقتباس کی تشریح آئے گی۔ اور تیسرے نمبر پر ہم اشعار کی تشریح، تو اشعار کی تشریح کے لحاظ سے ہمارے پاس 4 نظمیں ہیں، ان میں سے جو حمد اور نعت، اس میں تو ڈیفینیٹلی ایک شعر آئے گا، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس نظمیں 2 ہیں، فاطمہ بنت عبداللہ اور میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ تو میدان کربلا میں گرمی کی شدت سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے پاس فاطمہ بنت عبداللہ ہے۔ تو یہ 3 نظمیں، حمد و نعت، فاطمہ بنت عبداللہ، یہ ہمارے اشعار کے اعتبار سے کافی امپورٹنٹ ہیں۔ اور آگے ہماری تفہیمات آ جاتی ہیں کہ تفہیم عبارت 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ تو تفہیم عبارت وہ کون سی امپورٹنٹ ہیں؟ آپ کے پاس تفہیم عبارت کے نمبر لگے ہوئے ہیں 1 2 3 6 4 5 یعنی کہ 17 تک۔ تو ان میں سے سب سے امپورٹنٹ ہمارے پاس جو تفہیم عبارات ہیں وہ عبارت نمبر 1، اور اس کے ساتھ عبارت نمبر 6، اور اس کے بعد عبارت نمبر 9، اور آخر میں ایک عبارت ہے عبارت نمبر 15۔ یہ ہمارے عبارات کے اعتبار سے کافی امپورٹنٹ ہیں، اور متوقع ہے کہ اس سال اس میں سے کیا ہے؟ عبارت دی جائے 1 6 9 اور 15۔ آگے آخری چیز جو ہمارے پاس رہتی ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے اردو 10th کے پیپر کے حوالے سے، وہ کیا ہے جی؟ وہ ہے ہمارے مضامین۔ ہمارے پاس مضمون جو ہے یہ کویسچن نمبر 7 آتا ہے، تو کویسچن نمبر 7 میں مضمون وہ کون سے امپورٹنٹ ہیں؟ تو ہمارے پاس ویسے تو مضمون کافی سارے ہیں، لیکن میں آپ کو 4 مضمون بتاؤں گا، جس میں سے ایک مضمون آپ کا فرسٹ مضمون ہے زمزم، اور اس کے ساتھ دوسرا مضمون علامہ محمد اقبال ہے، اور تیسرا مضمون آپ کا بورڈ پوائنٹ آف ویو کے اعتبار سے کافی امپورٹنٹ ہے محنت کی برکتیں، اور اس کے ساتھ موسٹ امپورٹنٹ جو آپ کا ایسے ہے مضمون ہے وہ ہے شہری اور دیہاتی زندگی۔ شہری اور دیہاتی زندگی۔ تو آج کے اس مختصر سے ڈیوریشن میں جو ہم نے 10th کلاس کی اردو کے حوالے سے خلاصہ جات، اشعار کی تشریح، اقتباسات کی تشریح، تفہیم عبارات
اور مضمون کے حوالے سے چند ایک چیزیں تھیں جس کو ہم نے کیا کیا ہے ڈسکس کیا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو بورڈ پوائنٹ آف ویو کے اعتبار سے کافی امپورٹنٹ ہیں، بورڈ پوائنٹ آف ویو کے اعتبار سے کافی امپورٹنٹ ہیں، تو آپ انہی چیزوں کو تیار کر لیں تو تقریباً 80% پیپر 85-90% پیپر جو ہے انہی میں سے آئے گا۔ تو اب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے campus.pk کا پلیٹ فارم اور علم کی دنیا کا پلیٹ فارم آپ کے خدمت میں اس طرح کے معلومات کیا ہے کرتا رہے گا۔ اللہ حافظ۔